اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 8, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we have to study the remaining part of the story Colors of Rainbow. آج ہمیں Colors of Rainbow کا جو حصہ رہ گیا تھا وہ پڑھنا ہے. So let's start. When I returned, the kids had gone to sleep. My wife was sitting all by herself. As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a thali. اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کپل کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ جو نریٹر ہے یہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب نریٹر کہتا ہے جب میں واپس آیا تب تک بچے سونے کے لیے جا چکے تھے. My wife was sitting all by herself. میری بیوی اکیلی بیٹھی تھی, میرا انتظار کر رہی تھی. As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a thali. جو ہی اس نے مجھے دیکھا, جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا مجھ میں اس کی نظر پڑی, وہ رسوئی میں گئی, کچن میں گئی اور اس نے تھالی میں میرے لیے کھانا لایا. My anger had gone. میرا غصہ تو جا چکا تھا. But looking at her face, I felt that her anger had also disappeared. لیکن جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کا غصہ بھی جا چکا تھا. Leaving behind only sadness and regret. اداسی اور پچھتاوے کو پیچھے چھوڑ کر. In order to keep my pride, I said, I'm not going to eat. اپنا گمنڈ برقرار رکھنے کے لیے میں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. I will go without food and it will be good if I die. میں کھانا نہیں کھاؤں گا, بہتر ہے کہ میں بھوکا ہی رہوں اور میں بھوک سے ہی مر جاؤں. Good riddance for you also. تمہیں بھی چھٹکارا ملے گا. It was apparent that I had not gone without food. یہ تو ظاہر ہی تھا, یقینی تھا کہ میں کھانا کھائے بنا نہیں رہا تھا. میں نے تو اپنا پیٹ بھر لیا تھا. I had my fill. On the other hand, she had not eaten since morning. لیکن اس کے برعکس چونکہ میں کھائے بنا نہیں رہتا اس لیے میں نے اپنا پیٹ بھر لیا تھا. لیکن اس کے برعکس she had not eaten since morning. اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا. Her face showed it. اس کے چہرے سے صاف دکھائی دیتا تھا. It was wan and weak. اس کا چہرہ جو تھا وہ کمزور سا پڑ گیا تھا, پیلا پڑ گیا تھا بھوک کی وجہ سے. But I kept up my manly hutter. مگر میں نے اپنا مردانہ گمنڈ قائم رکھا. With her head down, she said feebly. اپنا سر نیچے جھکائے ہوئے اس نے کمزور سی آواز میں کہا. Now come on, please eat, forgive me, it was my fault. اب آؤ نا, مہربانی کر کے کھانا کھاؤ, مجھے معاف کر دو, میری ہی غلطی تھی, یہ میری غلطی تھی. No, I am the one to blame. I won't eat. Leave me alone. نہیں, قصور تو میرا تھا, میں نہیں کھاؤں گا, مجھے اکیلا چھوڑ دو. If you don't eat, how can I eat? اب بیوی اس سے کہتی ہے اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں کیسے کھاؤں گی, یعنی میں بھی نہیں کھاؤں گی, میں کیسے کھا سکتی ہوں آپ کے بغیر. Spit out the anger. Please, یہ غصہ تھوک دو اب. Why be angry with food? کھانے سے کیسی ناراضگی, کھانے سے کیوں خفا ہے آپ. What was said. جو منہ سے نکل گیا سو نکل گیا. And after all, what is it that I said? اور آخر کار میں نے کہا ہی کیا ایسا, میں نے ایسا کیا کہا کہ آپ ابھی بھی غصے میں ہو. You get angry very quickly. آپ کو بہت جلدی غصہ آتا ہے, آپ بہت جلدی غصے میں آتے ہو. I don't know what was happening to you these days. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو آج کل کیا ہو گیا ہے. Not me alone. Something has gone awry with you also. اب اس کا ہسبینڈ اس سے کہتا ہے کہ نہیں, صرف میرا قصور نہیں ہے, تمہارے ساتھ بھی کچھ گڑبڑ ہے. If you find it difficult to cope with all this, you should have
asked your father to marry you into a well-to-do family. اگر تم سے یہ سب نہیں سہا جاتا، اگر تم اس سب سے آپ سے نہیں نمٹا جا سکتا ہے، تو تمہیں اپنے والد صاحب سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری شادی کسی دولت مند خاندان میں کر دیتے. where you could get a bag of rupees every day، جہاں تمہیں روز تھیلا بھر کے روپے ملتے. she remonstrated with loving fretfulness. all right، اس نے پیار بھرے غصے کے ساتھ التجا کی، ٹھیک ہے. now come and have your food، اب آؤ اور کھانا کھاؤ. I don't need any bags of rupees، مجھے روپیوں بھرے تھیلے نہیں چاہیے. Simultaneously she caught hold of my arm and made me sit down to eat. اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھانے کے لیے بٹھا دیا. I had already eaten and had no appetite. چونکہ میں پہلے ہی کھا چکا تھا اس لیے مجھے بھوک نہیں تھی. But I could not hold before this remonstration. لیکن میں اس اصرار کے آگے ٹھہر نہیں پایا. My fortification has been breached. میری جو قلعہ بندی تھی ساری توڑی جا چکی تھی، یعنی میں اس کے سامنے اب میری کچھ چلنے والی نہیں تھی. I washed my hands and broke a morsel of chapati. میں نے ہاتھ دھوئے اور چپاتی کا ایک نوالا توڑا. She seated herself close by and began fanning me with a hand fan. وہ آ کر میرے قریب بیٹھی، میرے پاس بیٹھی اور مجھے ہوا کرنے لگی ایک ہینڈ فین سے. I dipped the morsel in the vegetable curry and looked at her. میں نے نوالے کو سبزی والے شوربے میں ڈبویا اور اس کی طرف دیکھا. She appeared to me like a incarnation of Sita. وہ مجھے سیتا کا اوتار دکھائی دی. My hand holding the morsel automatically moved towards her mouth instead of mine. میں نے جو نوالا اپنے ہاتھ میں لیا تھا، نوالا پکڑے ہوئے تھا، اپنے منہ کی جانب میں لے رہا تھا، لیکن میرے منہ کی بجائے وہ اس کے منہ کی طرف مڑ گیا. She pushed my hand back to my mouth and said. اس نے میرا ہاتھ میرے منہ کی طرف دھکیل دیا اور بولی، اوہو now eat، اوہو اب کھاؤ بھی. I pushed my hand again towards her mouth and disregarding her اوہو، میں نے اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے منہ کی طرف دھکیلا، اس کی نہ کی پرواہ کیے بغیر. اوہو یعنی انکار کرنا، یہاں انکار کو اوہو انکار کا معنی دے دیتا ہے. Forced the morsel into her mouth، اور میں نے ٹھونس دیا، زبردستی اس کے منہ میں یہ نوالا بھر دیا. She grasped not only the morsel but also my finger with her teeth and I howled out in pain. اس نے دانت سے نہ صرف نوالا پکڑا بلکہ میری انگلی بھی پکڑ لی اور میں درد سے کراہ اٹھا. She released my finger instantly and said in panic. اس نے فوراً میری انگلی چھوڑ دی اور ڈر کر بولی، Quiet, the kids will be awakened. خاموش، بچے جاگ جائیں گے. Then both of us burst into laughter. Then اس کے بعد ہم دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے. The next morning when my wife brought tea to me, Munni was waking up. اگلی صبح جب میری بیوی میرے لیے چائے لائی تو منی بٹو کو جگا رہی تھی. Get up, Bittu, see, Papa and Mummy, who were cross with each other, are friends again and are talking to each other. اس نے اب اپنے بھائی سے کہا، بٹو دیکھو، پاپا اور ممی جو ایک دوسرے سے ناراض تھے دوبارہ دوست بن گئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. We both laughed. ہم دونوں ہنس دیے. Half an hour later when I was having my bath, I heard Munni sing. آدھے گھنٹے کے بعد جب میں نہا رہا تھا تو میں نے منی کو کہتے ہوئے سنا، بٹو there is a swing of Guda and Gudi in the sky again. بٹو آج آسمان میں گڈا اور گڈی کا جولا دوبارہ دکھائی دے رہا ہے. And بٹو was saying, yes Munni, but its color are brighter today. اور بٹو کہہ رہا تھا، ہاں منی،
مگر اس کے رنگ آج کچھ زیادہ ہی چمکدار ہے۔